السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفر المظفر کا آخری بدھ، اور آج صبح ایک سوال آیا 20/8/2025 وینسڈے کہ ایک خاتون جس کی 5ویں بیٹی کی پیدائش ہے، وہ زارو قطار رو رہی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرا میاں مجھے ڈائیورس دے یا دوسری شادی کریں۔ تو اسی پریشانی میں زارو قطار رو رہی تھی، اور خود بھی ویل ایجوکیٹڈ۔ اور یہ سوال کینیڈا سے ریلیٹڈ، پشاور لیکن کینیڈا سے آیا ہے۔ بیان و توجہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رونا دھونا تو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ رونا دھونا تو نہیں چاہیے۔ اولاد چاہے بیٹا دے، چاہے بیٹی دے، چاہے بانج رکھے، یہ اللہ کا صفت ہے۔ اور اس ویڈیو پہ انشاءاللہ تعالی شارٹ مضمون بھی آ جائے گا قرآن و سنت سے۔ زیادہ تر اولاد کا تعلق مرد کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ تو مرد کو جواب دہ ہونا چاہیے سائنسی لحاظ سے۔ اور آپ کے لیے یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بیٹی دینے والا، بیٹے دینے والا، بانج رکھنے والا اللہ کی ذات ہے، یہ صفت اللہ کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں۔ باقی علاج معالجہ، جہاں کوئی بانج ہے، اولاد نہیں آتی، اس پر اس کی کمی ہے، ایکس وائی کے ایکس کی نہ بننے کی، تو وہ ڈاکٹروں سے سنت طریقہ علاج معالجہ۔ اب بجائے خوش ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ہو جانا تھی کہ انسان سے انسان آ جائے اس پرفتن دور میں۔ اور ہم بشمول قوم قرآن سے دور ہیں۔ پرانے زمانوں میں ایک عالم ہوتا تھا، دور دراز کے سفر ہوتے تھے، اس سے مسائل پوچھتے تھے۔ ابھی تو یہ سب کچھ آپ کے سوشل میڈیا اتنا آسان کر دیا۔ قرآن کے جس مکتب فکر کا ترجمہ، فقہی مسائل، جدید انسائکلوپیڈیا یا احادیث مطہرہ کی قسمیں، صحیح حدیث ہو، مرفوع ہو، متواتر ہو، مرسل ہو، شاذ ہو، منکر ہو، یا صرف و نحو، وہ زمانے تو چلے گئے۔ اب یہ تقریباً 5-6 تو ایسے تفاسیر جو پرسوں میں نے لکھی ہے، اور انشاءاللہ لائبریری کا زینت بن جائے گا۔ مختلف لوگوں نے لکھی ہے اغراب القرآن، تو عمل نہیں ہے۔ باقی جہاں دوسری شادی کا تعلق ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَثْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کی اجازت دی فاضلون عدل کے ساتھ، تو وہ آدمی اگر عدل کر سکتا ہے اور اس کو ضرورت ہے اور حاجت روائی میں شامل ہے، یا بیگم سے اس کی حاجت روائی نہیں ہو رہی، یا جو وہ غذا، خوراک، رومانس یا رومانٹک جس طریقے سے چاہتے ہیں جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اور اس کو اپنی زوجہ سے نہیں مل رہی، تو اس صورت میں وہ دوسری شادی کریں تو اس میں کون سی حرج ہے؟ اگر وہ عدل کر سکتا ہے، رہائش دے سکتے ہیں، اور ان کو علیحدہ انتظام کھانے پینے کے دے سکتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ دین سے دوری ہے۔ آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، شریعت نے ہر چیز کو کھول کھول کے بتایا ہے، تو اگر ہم اس قسم کی باتیں کریں گے تو یہ تو شریعت سے انکار ہے، اللہ کے احکام سے انکار ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے انکار ہے۔ ہاں، اگر کوئی مستی اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنے گھر میں خوشحال ہے، پرسکون ماحول اس کو میسر ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے نکاح کی؟ تو اسلام میں تو ایک ہی نکاح ہے، بقائے ضرورت کے لیے، حاجت روائی کے لیے۔ فاضلوہن کا شرط بھی اللہ نے لگایا، پس اگر وہ عدل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کریں۔ لیکن کم از کم یہ بیویاں جو ہیں، جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اور مجھ سے شراکت داری نہیں ہو رہی، آپ کون ہیں شراکت داری والے؟ آپ کون ہیں برداشت ہونے والے؟ جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ کر سکتے ہو، مرد کو اختیار دے دیا، تو آپ کون ہیں روکنے والے؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آپ قرآن سے دور ہیں، آپ حدیث سے دور ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے لائے ہوئے دین سے دور ہیں۔
تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے گھر میں دین لائیں، تقوی لائیں، پرہیزگاری لائیں، تاکہ یہ چون چراؤ، یہ جاہلانہ باتیں، جاہلانہ یہ چون چرائے آپ کے گھروں سے نکل جائیں۔ کس کس بات کو ہم رونا روتے رہیں گے، کس کس بات کے ہم کمنٹس کریں گے، ہم جواب دے رہیں گے، اور کس کس بات پہ، کیونکہ یہ تو عام معاشرتی ماحول میں ریلیٹڈ باتیں، بہت اور کچھ کرنا ہے، اس کی طرف مخلوق خدا کو متوجہ کرنا ہے، اصلاح نفس کرنا ہے، اصلاح معاشرہ کرنا ہے، تب ایک معاشرے میں خوشگواری آئے گی، پائیداری آئے گی۔ تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے، کوئی رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ہسبینڈ فاضل و ہن عدل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جائز ہے، وہ کریں شادی، اور آپ اپنے گھر میں راضی برضائے رجول اللہ کے ساتھ اپنے بچیوں پر فوکس کریں، تعلیم تربیت پہ، اور ان کی ایجوکیشن پہ، ان کے اخلاق پہ، ان کی تربیت پہ۔ آپ خود ویل ایجوکیٹڈ ہیں، تو بجائے کہ آپ دوسرے لوگوں کی رہنمائی کریں، آپ خود رہنمائی میں پڑ گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔